بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے لیسن نمبر 6. آج میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ٹرکس بھی بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے کوئز کے لیے اور اپنے مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کی ایگزامس کے لیے MCQs کیسے پریپیئر کرنے ہیں، کیونکہ شارٹ اور لانگ کوسچن بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر کے دے رہی ہوں، کیونکہ جیسے آپ لوگ لیکچر سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے پریپریشن. MCQs کا میں نے کہا تھا بتاؤں گی، لیکن لیسن نمبر 6 جو ہے نا یہ آلریڈی لینتھی چیپٹر ہے. یہ آپ لوگوں کے SOC 404 کا لاسٹ لینتھی چیپٹر ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلے جتنے بھی لیسنز ہیں نا وہ سارے شارٹ ہیں. ان میں سے کوئی بھی اتنا لمبا نہیں جتنا یہ ہے. یہ 8 پیجز کا ہے، لیکن اس میں سے کچھ ان امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں جو میں آپ لوگوں کو چھڑوا دوں گی، جو کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، باقی MCQs والی جو ڈیٹیل ہے وہ پھر ہم لوگ کسی اور لیکچر میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں گی. تو لیسن نمبر 6 ہم لوگ کرتے ہیں، جس میں کریکٹرسٹکس بتائی ہوئے ہیں سوسائٹی کے. سب سے پہلے سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا، کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا. سوسائٹی کا جو ٹرم ہے یہ سوشیالوجی کے لیے، یعنی کہ سوشیالوجی جب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سوسائٹی کے ٹرم کو آپ لوگ سمجھیں. یہ لیٹن ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سوشیس. ٹھیک ہے، سوشیس کا مطلب ہوتا ہے کمپینین شپ، یعنی کہ دوستی ہونا، تعلق ہونا. کمپینین شپ کا مطلب ہوتا ہے سوشیبلٹی، کیونکہ جب آپ لوگ کسی کے ساتھ مل جل کے کمپینین شپ کرتے ہیں نا، جب آپ لوگ کسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو وہی آپ لوگ سوشلائزیشن بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کمپینین شپ کا مطلب ہوتا ہے سوشیبلٹی. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے کہ یہ لیٹن ورڈ سے ہوا، اس کا مطلب ہے سوشیس، اس کا مطلب ہے کمپینین شپ، اور کمپینین شپ کا مطلب ہے سوشیبلٹی. جارج سمل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے سوشیبلٹی کا کہ جس سے ہم لوگ سوسائٹی کے ایک ٹرو پکچر کو ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آدمی ہیں، جو بھی انسان ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں. انسان ایک سماجی جانور ہوتا ہے، جیسے کہ ایرسٹوٹل نے صدیوں پہلے یہ بات کہی تھی. تو انسان کو اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ہمیشہ سوسائٹی میں دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی بہت اسینشیل سوسائٹی ہی ہوتی ہے، وہ ایک بہت اسینشیل کنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے تاکہ جو انسان کی جو زندگی ہے وہ کنٹینیو ہو سکے. تو ہم لوگ سوسائٹی کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا ایسا گروپ جو آپس میں ایک جیسے کلچر کو شیئر کرتے ہیں، ایک جیسے ایریا میں رہتے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، متحد ہیں، اور ان لوگوں کی ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ کا پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ سارے پاکستانی ہیں. تو یہ جو میوچل انٹریکشنز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، میل ملاپ اور آپس میں ایک دوسرے کے جو ریلیشن شپ ہونا، یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں، ان میں یہ پایا جاتا ہے. اگر ہے ڈیفینیشنس آف سوسائٹی، اس میں یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں. ویسے آپ لوگوں کے شارٹ یا لانگ میں نہیں آتی. تو MCQs کے لحاظ سے اگسٹ کامپٹ والی اور ایک یہ جو ہے نا GH میڈ والی، یہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی جو ہے نا وہ آپ لوگ جو ہے اس کو آپ لوگ اس میں سے ایک دو ورڈز، مطلب کی ورڈز آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس سائنٹسٹ نے یہ کہا تھا، تاکہ آپ لوگوں کو MCQs اٹیمپٹ کرنے میں آسانی ہو. اگسٹ کامپٹ تھے فادر آف سوشیالوجی، ان کو کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے نا ایک سوشل آرگنزم کی طرح ہوتی ہے، کہ اس کے مختلف قسم کے پارٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو ایک ہارمنی میں فنکشن کرتے ہیں. امام الدرخیم جو ہے وہ ماڈرن سوشیالوجی کے فاؤنڈنگ فادر ہیں، یعنی کہ آج کل جو ہم لوگ سوشیالوجی پڑھتے ہیں اس کے وہ فاؤنڈنگ فادر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی جو ہوتی ہے نا یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے ایک اپنے حقوق و فرائض ہوتے ہیں. ٹارگل پارسنس کہتے ہیں کہ سوسائٹی انسانوں کے کمپلیکس قسم کے ریلیشن شپس کا نام ہے. GH میڈ یہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ ہم لوگ سمبلس کے تھرو ایک دوسرے کو اشاروں کے ذریعے جو کچھ بھی ہم لوگ انفارمیشن، جو اپنی بات ہم لوگ ایکسچینج کرتے ہیں، تو اس سے سوسائٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ GH میڈ کہتے ہیں. جسچرز اور سمبلس کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ GH میڈ نے دیا تھا. مورس گنزبرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے یہ اصل میں سوسائٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت سارے انڈیویجولس کلیکٹیولی رہتے ہیں، ان کے آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اور ان کے بیہیویئر کے تھرو ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بیہیویئر کس حد تک ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے ہم لوگ ایک نا مارکنگ کر دیتے ہیں، باؤنڈریز بنا دیتے ہیں کہ جن لوگوں کا بیہیویئر اس طرح کا ہوگا وہی ہماری سوسائٹی کی کیٹیگری میں آئے گا، جس کا جو ہے وہ بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا وہ ہماری سوسائٹی کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ جو مارک کرنے والا کام ہوتا ہے یہ مورس گنزبرگ نے کیا تھا. اس کے بعد کول یہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے ایک بہت ہی کمپلیکس آرگنائزیشن، ایسوسیشن اور انسٹیٹیوشنس کی جو ہے نا ایک آرگنائزڈ قسم کا ایک سسٹم ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر. میکلویر اور پیج کہتے ہیں کہ سوسائٹی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ لوگ مختلف قسم کے پروسیجرس کو یوز کرتے ہیں، اور اس میں جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے آپس میں جو گروپنگس بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سارے جو گروپس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ سوشل ریلیشن شپس کا ایک ویب ہوتی ہے، ایک جال ہوتی ہے. تو یہ میکلیور اینڈ پیج نے کہا تھا. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ لوگوں کی کوئز میں بھی آتی ہیں، آپ لوگوں کے مڈ ٹرم کے MCQs میں بھی آتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے.
آگے یہ جو اوریجن آف سوسائٹی ہے اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں, یہ والا جو ہے نا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور اس کو آپ لوگوں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہ والا جو پورا پیج ہے یہ بھی بالکل, یہ نہ آپ لوگوں کی شارٹ میں آتا ہے, نہ لانگ میں آتا ہے, نہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے, آپ لوگ اس کو بالکل چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. یہاں تک آپ اپنے تھاٹ تک اس کو نہیں کرنا. آگے جو کریکٹرسٹکس آف سوسائٹی ہے وہ ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. اچھا, کریکٹرسٹکس آف سوسائٹی اب ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا, یہ جو ہے نا کریکٹرسٹکس یہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی اس کریکٹرسٹکس میں سے کوئی ایک کریکٹرسٹک بھی اٹھا کے آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں شارٹ کوسچن میں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی سے 5 کریکٹرسٹکس لکھیں سوسائٹی کے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے میکل ویئر جو ہیں ان کا یہ بلیو تھا کہ جو سوسائٹی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے لائکنیس, یعنی کہ ایک جیسا ہونا, سملر ہونا. تو لائکنیس ایک سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے. لائکنیس کا مطلب اب چینج ہو چکا ہے. ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں لائکنیس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ جتنی ہماری جو فیملی ہے, ہمارے جو بلڈ ریلیشن شپس ہیں, ہماری جو رشتہ داریاں ہیں نا, ان میں ایک لائکنیس کا تصور ہوتا تھا کہ ہم لوگ ایک جیسے ہیں. مطلب کوئی اگر ریلیشن شپ ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس ریلیشن شپ میں فار ایگزامپل اگر جتنے بھی لوگ ہوں گے یا ایک کاسٹ میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بالکل ملتے جلتے ہیں. لائکنیس کا اس طرح سے تصور ہوتا تھا ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں. لیکن جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں نا اس میں یہ اب ایلیمنٹ جو ہے نا وہ الگ ہو چکا ہے. اب لائکنیس کا تصور ہوتا ہے پوری نیشنل بیسس پہ کہ ہم لوگ ایک پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. لائکنیس بہت بیسک فیچر ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا, لیکن ضروری ہے کہ ہم لوگ لائکنیس کو سمجھیں. لیکن ڈفرینس والا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا ہمارے کلچرز میں اس کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ڈفرینس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بہت زیادہ وسعت ہونا, بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہونا ریلیشنز میں. اگر آپ لوگ خود دیکھیں, اگر سوسائٹی بالکل ایک جیسی ہوگی نا, ٹھیک ہے, اگر سوسائٹی بالکل الائق ہو, ہر بندہ ہر گروپ آپس میں بالکل ایک جیسا ہو, سیم ہو, تو پھر ان کو آپس میں لین دین یا آپس میں انٹریکشن ان کا بہت بالکل کم ہوگا. تو سوسائٹی جو ہے نا وہ بالکل پھر ڈائیورس نہیں رہے گی, ڈائیورسٹی کم ہوگی. ڈائیورسٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈفرینسز ہونا. تو جب ڈفرینسز ہی نہیں ہوگی تو ڈائیورسٹی بھی نہیں ہوگی. تو ہر کوئی سملر کام کرے گا, لائکنیس ہوگی تو پھر وہ آپس میں انٹریکٹ کیوں کریں گے, ٹھیک ہے. تو جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا اس کا مطلب دو طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو گروپس ہوتے ہیں آپس میں بالکل اپوزٹ بھی ہوتے ہیں, اور ریسیپروکل ریلیشن شپس ہوتے ہیں, یعنی کہ لین دین جیسے جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں. مختلف قسم کے ڈفرینسز ہوتے ہیں ڈائیورسٹی میں. آپ لوگ ڈائیورسٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ میل یا فیمیل کی بیسس پہ آپ لوگوں کے کلچر میں ڈائیورسٹی ہے, انٹرسٹ کی بیسس پہ ڈفرینسز ہیں لوگوں میں, نیچر کی بیسس پہ جو ہے وہ اختلافات ہیں لوگوں میں, کس بیسس پہ جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی ہے, ٹھیک ہے. اس سے کہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا ہمیشہ ڈفرینسز ہی ہماری سوسائٹی میں ڈائیورسٹی لے کے آتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے, آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتی ہے. اس لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹ ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی کی جو ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں وہ پہلو ڈفرینٹ کیوں بنتے ہیں, ڈائیورسٹی سے بنتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں ایک یونٹ ہمیشہ دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جتنی بھی ہماری سوسائٹی جو ہوتی ہے نا, ہماری سوسائٹی جیسے ہم لوگ ایک انسان ہے, ہمارے مختلف آرگنز ہوتے ہیں, اس طرح سے سوسائٹی مختلف آرگن سے مل کے بنی ہوتی ہے. تو وہ سارے آرگنز ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی کو کوئی ایک انسٹیٹیوشن سوسائٹی کی پوری ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر سکتا. ہم لوگوں نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ ہماری جو سوسائٹیز میں 5 انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, اس میں اگر ہم لوگ 2 کی ایگزامپل لے لیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم پولیٹیکل سسٹم کی ایگزامپل لے لیں, ایجوکیشن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل سسٹم ہماری ساری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. ایجوکیشن کے لیے ہمیں جو ایجوکیشنل سسٹمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں پالیٹکس نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے. اس طرح سے ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ بھی خود اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. پولیٹیکل سسٹم کی سپورٹ ہوگی تبھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک طریقے سے چلے گا. تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی کی جتنی بھی ضروریات ہیں, جتنے بھی مقاصد ہیں, ان کو اٹین کیا جا سکے. ہماری جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں اس میں جو کنٹریز ہوتے ہیں, کنٹری لیول پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. صرف ایک کنٹری کی نہیں بلکہ مختلف کنٹریز ہوتی ہیں جو پوری کی پوری کنٹریز دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو ہارمنی یا پراپر فنکشننگ کے لیے کوآپریٹ کرنا آپس میں بہت زیادہ ضروری ہے. انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, انہوں نے دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے, لیکن کوآپریشن نہیں ہوا تو پھر تو بالکل بھی ایک ڈسٹریکشنز والی بھی چیزیں. اس لیے یہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں کہ ہارمنی اور پراپر فنکشننگ کے لیے کیا چیز ضروری ہے, ہماری کوآپریشن ضروری ہوتی ہے. کوئی بھی سوسائٹی آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی, یعنی کہ دوسروں سے بالکل کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتی. ہارمونیس ریلیشنز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اسموتھلی فنکشن کرے. سوسائٹی بہت ہی کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے سوشل ریلیشن شپس کا. اس میں مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے آپس میں جو کارڈیل ریلیشنز ہیں وہ مینٹین ہو سکیں. اس کے بعد ایک اور جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا, یہ کہ ہماری سوسائٹی میں انڈیویجولس کی گروپنگ ہو رہی ہوتی ہے.
ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے انڈیویجولس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف انڈیویجولس کی کلیکشن کا نام سوسائٹی ہے. نو, خود ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ صرف انڈیویجول سے ہٹ کے بھی کچھ ہے. اس کی اپنی درخیم کہتے ہیں کہ درخیم بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ اپنے پارٹس کے مجموعے سے کچھ ہٹ کر ہے, کوئی الگ ہے, اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کامن انٹرسٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. ہم لوگوں نے جیسے لائکنیس پڑھا تھا, لائکنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فیمس سوشیولوجسٹ ہے میکل ویئر, وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ لائکنیس ہونا, ٹھیک ہے, ایک جیسا ہونا. ہم لوگ جب لائکنیس کا اگر ہم لوگ نہیں سمجھیں گے نا تو ہم لوگ ایک دوسرے کو ریکگنائز نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ بلانگ نہیں کر سکتے. تو جب ہم لوگ بلانگ ہی نہیں کریں گے تو ہماری سوسائٹی بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو ایک لائکنیس کی سینس ہے یہ ارلی سوسائٹیز میں پائی جاتی تھی کنشپ کی بیسس پہ, لیکن اب نیشنلٹی کی بیسس پہ پائی جاتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلے بھی بتائی ہے. سوسائٹی میں ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایک جیسے باڈیز رکھنے والے انڈیویجولس بھی ہوتے ہیں. فرینڈشپ اور ایسوسیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لائکنیس جو ہے وہ فرینڈشپ اور ایسوسیشن کے بغیر تو بالکل امپاسبل ہے. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو سمجھ سکیں. اس کے بعد جی ایف گڈنگس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے یہ اس بات پہ کھڑی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ضمیر, ہمارے شعور ہونا چاہیے کائنڈ ہونے کا, دوسروں کے ساتھ نا کائنڈ بیہیویئر ہونے کا. لائکنیس کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈفرینسز کا پڑھا تھا کہ وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ صرف ٹوٹلی جو ہے نا وہ ڈپینڈ نہیں کرتے لائکنیس کے اوپر, بلکہ ہمارے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں بہت سارے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ لائکنیس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ویسے ہی ہم لوگ ڈفرینسز پہ بھی جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. میکل ویئر یہ کہتے ہیں کہ پرائمری لائکنیس یعنی کہ بالکل لائکنیس ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور سیکنڈری ڈفرینسز یعنی کہ تھوڑے بہت ڈفرینسز بھی ہوں تب جا کے ہماری سوسائٹی میں ایک لیبرس کی ڈویژن بنتی ہے. کیونکہ ڈفرینسز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ہمارے سوشل ریلیشن شپ کے لیے. جب لوگ مختلف ہوتے ہیں نا وہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں, مختلف قسم کی وہ چیزیں بناتے ہیں. فار ایگزامپل تو ایک بندے نے ایک چیز بنائی ہے تو اس کو دوسری چیز لینے کے لیے دوسرے کے پاس جانا پڑے گا, اسے انٹریکٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ڈفرینسز ہوں گے تبھی تو لوگ مختلف چیزیں بنائیں گے, تو مختلف چیزیں بنائیں گے تبھی وہ ملے جلیں گے. اگر وہ ایک جیسی کی سملر چیزیں بنا لیں گے تو پھر تو ان کا آپس میں انٹریکشن والا معاملہ تو بالکل ہوگا ہی نہیں. فیملی سب سے پہلی ایک سوسائٹی ہوتی ہے جو کہ بایولوجیکل ڈفرینسز پہ بیس کرتی ہے. ہماری فیملی کیسے بنتی ہے, بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو تبھی جا کے فیملی جو ہے وہ بنتی ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کے انٹرسٹ میں, آپ لوگوں کی کیپیسٹی میں, آپ لوگوں کی اپنی سوچ میں اتنے زیادہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. ڈفرینسز بہت زیادہ نیسیسری ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ڈفرینسز ہماری سوسائٹی کو کریٹ نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی کو شیپ آؤٹ تو کرتے ہیں لیکن ڈفرینسز خود ہماری سوسائٹی کو کریٹ نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. ڈفرینسز ہمیشہ لائکنیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, یعنی کہ لائکنیس ہوگی تبھی ڈفرینسز بھی تھوڑے بہت ہوں گے. اس کے بعد سوشل انٹریکشن کا سسٹم ہے, یہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہوتا ہے ہمارے کلچر کا. اچھا, سوشل انٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے انڈیویجول کے ساتھ مل رہے ہیں تو دوسرے انڈیویجول کا جو بھی ایکشن ہوگا, جو بھی ریئیکشنز ہوگا, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اپنے ایکشنز بھی چینج ہوتے ہیں. دوسرا غصہ کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک انٹریکشن پارٹنرز کی بیسس پہ جو ہے نا یہ ایک سیکوینس چلتی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے انٹریکشن جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی آپ خوشی سے ملتے جلتے ہیں, کبھی آپ غصے سے ملتے جلتے ہیں. تو یہ جو ایک سوشل انٹریکشن ہوتا ہے نا یہ اصل میں ایک ایکسچینج ہوتا ہے دو انڈیویجولس کے درمیان. انٹریکشن ہی بنیاد بنتا ہے آپ لوگوں کے سوشل اسٹرکچر کا. یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے سوسائٹی کی انکوائری کرنی ہے, تجزیہ کرنا ہے, آپ لوگوں نے چھان بین کرنی ہے نا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ پہلے انٹریکشنس کو سمجھیں. سوشل انٹریکشن کو ہم لوگ اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف طرح سے ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. کبھی کبھار ہم لوگ 2 لوگوں کے گروپ کو اسٹڈی کرتے ہیں جس کو ہم لوگ ڈائیٹس کہتے ہیں. کبھی کبھار ہم لوگ 3 لوگوں کے گروپ کو اسٹڈی کرتے ہیں جس کو ہم لوگ ٹرائیٹس کہتے ہیں. کبھی کبھار ہم لوگ پوری سوسائٹی لیول پہ بڑے بڑے گروپس کو بھی ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ جو کلچر ہوتا ہے ایک تو وہ شیئرڈ ہوتا ہے, ڈسٹنکٹیو ہوتا ہے, یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب میں کامن, یہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہوتی. کلچر سب لوگ جتنے بھی سوسائٹی میں ممبرز رہ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو شیئر کرتے ہیں, سارے کے سارے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور جب وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے آنے والی نسلوں میں بھی اپنا وہ کلچر جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. چاہے آپ لوگوں کے آرٹس ہوں, بلیفس ہوں, ویلیوز ہوں, کچھ بھی ہو, کلچر ایک بہت ہی جامع چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی زندگی کی, آپ لوگوں کی سوشل لائف کی جو ہے نا خود جو ہے نا ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل انسٹیٹیوشنز. سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ ایک بالکل بہت امپورٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں آپ لوگوں کی سوسائٹی کا اور آپ لوگوں کے کلچر کا. 5 بیسک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ پہلے بھی بہت دفعہ اس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سے 5 انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. یہ جو 5 انسٹیٹیوشنز ہیں نا یہ انسانوں کے جتنے بھی گروپ ہے پوری دنیا میں ہر کہیں یہ پائے جاتے ہیں. ہاں ان کی یہ ہے کہ شکلیں مختلف ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ایک جیسے پائے جاتے ہیں, مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایگزسٹ ہر جگہ کرتے ہیں. ان کی جو یونیورسلٹی ہے, یونیورسلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں پائے جانا.
یونیورسلٹی کا جو ایک فیچر ہے، اس سے ہم یہ بات اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہیومن انسانوں کی نیچر میں یہ بہت اندر تک روٹڈ جڑ پکڑ چکے ہیں. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مینٹیننس آرڈرس کو مینٹین رکھنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیم جغرافک باؤنڈریز بھی ایک کریکٹرسٹک ہے. سوشل باؤنڈریز وہی ہوتی ہیں جب آپ لوگوں کی سوشل باؤنڈریز کی ہم لوگ بات کریں، ٹھیک ہے، ہم لوگ جغرافیکل باؤنڈریز کی بات نہیں کریں. سوشل باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں کہ آپ لوگ ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں کی انکم کے حساب سے، آپ کے ریس کے حساب سے، ریلیجن کے حساب سے، اپنی فزیکل ایبلٹیز کے حساب سے آپ لوگ ریسورسز کو مختلف طرح سے ایکسیس کرتے ہیں. سارے انسان جتنے بھی ہیں وہ ریسورس تک ایکول ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے، ہمیشہ ان ایکول ایکسیس جو ہے نا وہ اٹین کرتے ہیں. اپرچونیٹیز کو وہ ان ایکولی ہی ان تک پہنچتی ہیں. تو یہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سوشل ڈفرینسز کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد آگے انٹر ڈیپینڈنس پچھلے بھی ہم لوگ لائٹنس والے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. گریک فلاسفر ہے ایرسٹوٹل، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے نا وہ ایک سماجی جانور ہے. انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کے اوپر کتنا زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو زندہ رہنے کے لیے اور ہر ممبر کی ویل بینگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی بھی انسان خود اپنے لیے جو ہے نا وہ کافی نہیں ہو سکتا. اس کو دوسروں یا فوڈ کے لیے اس کو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، یا اس کو شیلٹر کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے، کسی بھی قسم کی اس کو فلفلمنٹس کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی حد تک دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے جیسے ہماری سوسائٹی میں اب ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے نا ہماری سوسائٹیز، تو جو انٹر ڈیپینڈنس ہے نا وہ بھی اب بہت زیادہ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. فیملی جو ہے وہ ہماری پہلی سوسائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بایولوجیکلی ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میل فیمیل ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بچے جو آپ لوگ دیکھ لیں ماں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، باپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو فیملی میں ہی اگر آپ لوگ دیکھیں تو کتنا زیادہ انٹر ڈیپینڈنس ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ انٹر ڈیپینڈنس گروپس میں بھی پایا جاتا ہے، کمیونٹیز میں بھی پایا جاتا ہے، اور سوسائٹیز میں بھی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوآپریشن، کنفلکٹ اور ڈویژن آف لیبر. کوآپریشن اور کنفلکٹ یہ بہت انپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایک سوشیولوجسٹ ہے میکل ویئر، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی ایک جو ہے نا وہ ایک کوآپریشن ہوتی ہے جس میں کنفلکٹس بھی ہوتے ہیں، تصادم بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں. کوآپریشن بہت زیادہ اسینشیل ہوتی ہے سوسائٹی کو بنانے کے لیے. کوآپریشن کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی نہیں بن سکتی. لوگ کبھی بھی اپنی زندگی کو ایز اے ہیپی لائف مینٹین نہیں رکھ سکتے جب ان کے درمیان میں کوآپریشن نہیں ہوگا. فیملی ہماری پہلی سوسائٹی ہے، وہ کیسے بنتی ہے؟ کوآپریشن سے بنتی ہے. کوآپریشن نہیں ہوتی تو فیملیز بھی ٹوٹ جاتی ہیں. کوآپریشن کی طرح کنفلکٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سوسائٹی میں، کیونکہ جو کنفلکٹ ہوتا ہے نا، جو ایک تصادم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ کسی کی آئیڈیاز کے ساتھ، فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اس کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جہاں پہ کنفلکٹ ہوتا ہے وہاں پہ نئی نئی چیزیں بھی آتی ہیں، نئی نئی انوینشنس بھی آتی ہیں، نئے جو ہے نا وہ طریقے بھی جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. ہیلدی اور ویل ڈیولپڈ سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ کوآپریشن بھی ہونا چاہیے اور ساتھ کنفلکٹ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ان دو پروسیسز سے ہی سوسائٹی بنتی ہے. کنفلکٹ اگر ہوگا نا، اگر تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کے جو کوآپریشن ہے وہ کتنا ہے. کنفلکٹ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اگلے بندے کے ساتھ ڈائریکٹلی بول دیتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی اس چیز کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں. انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ کسی تیسرے کو بول دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کسی بھی طرح کا کنفلکٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. ہمارے سوسائٹی میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کی صلاحیتوں کی بیسس پہ ہم لوگوں کو جو ہے نا مختلف قسم کے کام سونپتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سخت کام جو ہوتے ہیں، مشکل کام ہوتے ہیں، نہ ہم وہ بچوں کو دیتے ہیں، نہ ہم لوگ بوڑھوں کو دیتے ہیں، وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کو دیتے ہیں. اس طرح سے مختلف کام ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے الگ کام ہوتے ہیں، مردوں کے لیے الگ کام ہوتے ہیں. تو ہر سوسائٹی میں یہ ایک ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے کہ یہ کام اس نے کرنا ہے، یہ کام اس نے کرنا ہے. ایج کی بیسس پہ بھی ہوتی ہے، سیکس کی بیسس پہ بھی ہوتی ہے، ایفیشنسی کی بیسس پہ بھی ہوتی ہے. یعنی کہ میل اور فیمیل کی بیسس، یہ میل کا یہ کام ہے، فیمیل کا یہ کام ہے. ایفیشنسی کی بیسس پہ ہوتی ہے، یہ بندہ اس میں اس کام میں زیادہ ایفیشینٹ ہے تو اس سے یہ کام کروانا چاہیے، اس بیسس پہ بھی ہوتی ہے. تو یہ اوور آل جو ڈویژن آف لیبر ہے نا، یہ اس سے ہم لوگ پروگرس ہمیں حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈائنامزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متحرک ہونا، یعنی کہ چینج ہوتے رہنا. ہماری جو سوسائٹی کی نیچر ایسی ہے کہ یہ کانسٹنٹ نہیں رہتی، اسٹیٹک نہیں رہتی ہمیشہ، یعنی کہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ چینج ہوتی رہتی ہے. ہر جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ کنٹینیوسلی چینج ہوتی رہتی ہے. پرانے جو کسٹمز ہوتے ہیں ہمارے، جو پرانے جو رسم و روایات ہوتی ہیں، پرانی ہماری جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو پرانے انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، ان کی جگہ ہم لوگ نئے کسٹمز اور نئی ویلیوز ہم لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں. سوسائٹی ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے. پہلے وہ روایتی نیچر ہوتی ہے اس کی، پھر وہ ماڈرن کی طرف موو کرتی ہے. تو ڈائنامزم از آلسو دا ویری امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف آور سوسائٹی. نیکسٹ اگر ہم لوگ سوشل اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، سوشل اسٹرکچر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ریلیشن شپس کا اور آپ لوگوں کے سوشل انسٹیٹیوشنس کا جو ایک آرگنائزڈ قسم کا طریقہ ہے نا، اس کو ہم لوگ سوشل اسٹرکچر کہتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کو کمپوز کرتا ہے. کیونکہ سوسائٹی میں ظاہر سی بات ہے اسٹرکچر ہوگا تو اسی کے مطابق آپ لوگ آرگنائزڈ وے میں کام کریں گے، تبھی آپ لوگوں کو کوئی گول اٹین ہوگا. سوشل اسٹرکچرس ہر کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہر جگہ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
ہیومن انسانوں کی سوسائٹی میں تجربات، اگر آپ لوگ اس کو تجربات کی بیسس پہ اگر آپ لوگ پرکھیں تو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے. میرلین فائر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہوتا ہے نا، یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کسی پرندے کا پنجرا ہوتا ہے، برڈ کیج ہوتا ہے. یعنی کہ کسی برڈ کیج کے اندر پتا ہوتا ہے نا کہ پرندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر موو آن کرنا ہے، میں نے موبلٹی کرنی ہے، میں نے موشن کرنی ہے، تو میں نے اسی برڈ کیج کے اندر ہی کرنی ہے. تو یہ سوشل اسٹرکچر بھی ایسے ہی کرتا ہے. یعنی کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا یہ اسٹرکچر ہے، ہم لوگوں نے اس کے مطابق ہی موو آن کرنا ہے، اسی کے اندر ہم لوگوں نے موبلٹی کرنی ہے. تو وہ ایک پورا سوشل اسٹرکچر لوگوں کی زندگی کو شیپ آؤٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از اے سوشل اسٹرکچر. اس کے بعد اگر ہم لوگ سوشل اسٹرکچر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مطلب انسٹیٹیوشنس جیسے اس میں بھی پایا جاتا ہے. رولس میں بھی سوشل اسٹرکچر کے مطابق ہم لوگ رولس پلے کرتے ہیں، اسٹیٹسز، گروپس وغیرہ. ایگزامپل ہم لوگ دیتے ہیں کہ سوشل کلاس کی ڈسٹنکشنس کیا ہے. یہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے نا کہ جس کی بیس پہ ہم لوگ سوشل کلاسز، مختلف قسم کی جو سوشل کلاسز ہوتی ہیں، ہم لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں. کلاس جو ہے نا وہ اوور آل جو ہے نا وہ شیپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ سوسائٹی کے ریسورسز کو کتنا ایکسیس کر سکتے ہیں. ہائر کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسیس کر سکتے ہیں ریسورسز کو، مڈل کلاس کے کام، اور بالکل جو لوور کلاس ہوتی ہے وہ بالکل ہی کام. یہ لوگوں کے آپس میں انٹریکشنز کی بیسس کو بھی بہت زیادہ شیپ آؤٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ لوگ جب بہت سے لوگ ایک سملر کلاس سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں نا، ان کو آپس میں یہ جو ہے نا وہ ایک سینس بلانگنگ کی یا آپس میں ایک تعلق کی جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ان میں ایک سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. مڈل کلاس سے جتنے بھی لوگ تعلق رکھیں گے ان کی آپس میں نا ایک ان کی سائیکی جو ہے نا وہ الگ سی بن جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کی ویلیوز کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو بھی ان لوگوں کی مڈل کلاس یا جو بھی ان لوگوں کی رسپیکٹیو کلاس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. تو کلاس ہی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کا سوشل اسٹرکچر بتاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے بیہیویئر آپ لوگوں کو کیسے ہونے چاہیے، آپ لوگوں نے اپنے بیہیویئرس کو کیسے شیپ آؤٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں ڈائیورسٹی. سوسائٹی میں ایک طرف تو یہ ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا کلچر بہت زیادہ شیئر ہوتا ہے، یعنی کہ سارے ایک جیسے کلچر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ڈفرینسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ڈفرینسز ہوتے ہیں، فیملیز میں ہوتے ہیں، کمیونٹیز میں ہوتے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ ایتھنک بیک گراؤنڈس آپ لوگوں کی کیا ہے، کس نسل سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، فزیکل ایبلٹیز آپ لوگوں کی کتنی ہیں، آپ لوگ ایکڈیمک ایبلٹیز آپ لوگوں کی کتنی ہے، آپ لوگوں کی ایجوکیشن کتنی ہے. ساری بیسس پہ ہی آپ لوگ جو ہے نا ڈفرینسز کی رینج کو آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو کس بیس پہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہ ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. ایک ہوتی ہے ریس اور ایتھنیسٹی کے بیس پہ. یہ دونوں بالکل ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں. ایتھنیسٹی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ نسل کے بیس پہ نا، فار ایگزامپل کاسٹ کی بیس پہ اگر آپ لوگ ڈفرینشیشن کرتے ہیں. اور ریس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کلر کی بیس پہ کہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے، تو اس بیس پہ جو آپ لوگ ڈفرینسز کرتے ہیں. ریس جو ہے نا وہ سائنس میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہے جو ہے نا، لیکن سائنٹیفک کنسیپٹ اس کا کوئی بھی نہیں ہے. اسکن کلر کو کہا جاتا ہے کہ اسکن کلر سے آپ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس بندے کی ریس کیا ہے، یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے پیچھے سے. بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جو نان وائٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی جو ہے نا پریویلیجز ان کو کم دیے جاتے ہیں، کہ جو گورے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریویلیجز دیے جاتے ہیں، جو بلیک ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہر وقت میں پیچھے رکھا جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے نا ایک نارم بن جاتی ہے. آپ لوگوں کی جو ایتھنیسٹی ہوتی ہے نا وہ کس بیس پہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ نیشنلی کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. فار ایگزامپل اب میں پاکستانی ہوں نا تو یہ میری ایتھنیسٹی ہو جائے گی، کوئی آسٹریلین ہے تو اس کی ایتھنیسٹی ہوگی. آگے سوشل اکنامک اسٹیٹس. اچھا، سوشل اکنامک اسٹیٹس کی جب آپ لوگ بات کریں تو دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن اور ایک ہوتا ہے کلاس اسٹرکچر. سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی بیسس پہ بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کی جو سوشل کلاسز بن جاتی ہیں، انکم کی بیس پہ ڈائیورسٹی ہوگی، ایجوکیشن کی بیس پہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کے سوشل کلاسز میں، آکوپیشن کی بیس پہ، ویلتھ کی بیس پہ، پاور کی بیس پہ. یعنی کہ ان ساری بیسس پہ آپ لوگوں کی سوسائٹی میں سارے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں نا، تو یہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. ہم لوگوں نے ہائی رینکنگس بنانی ہے یا لو رینکنگس بنانی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کا سوشل اکنامک اسٹیٹس کا کرائٹیریا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریس، ایج، ڈسیبلٹی، ریلیجن، آپ لوگ اس بیس پہ بھی جو ہے نا آپ لوگ اسٹریٹیفیکیشن کرتے ہیں. کلاس اسٹرکچر میں آپ لوگ دیکھیں کتنے زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. ورکنگ کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے، اپر کلاس ہوتی ہے، اپر مڈل کلاس ہوتی ہے. اس طرح سے جینڈر کی بیس پہ کتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے کہ بوائز کے یہ کام ہیں، گرلس کے یہ کام ہیں. یعنی کہ بوائز اور گرلس کو بڑے مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں، مختلف طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ایک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اس میں. لینگویج کی آگے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، لینگویج کو ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی اپنی انوینشن ہے. انسان نے خود لینگویج کو ایجاد کیا ہے. لوگوں کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے کہ انہوں نے سروائیو کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہمیشہ کرنا پڑتا ہے.
تو لینگویج ایک ایسی سسٹمیٹک فارم ہوتی ہے کمیونیکیشن کی جس میں بہت زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے. لینگویج کبھی بھی سیم نہیں ہوتی, مختلف اس کے رولز ہوتے ہیں, گرامر مختلف ہوتی ہے. اس کے علاوہ لینگویج جو ہے نا, لینگویج بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے کلچر کا. آپ لوگوں نے نالج ٹرانسمٹ کرنا ہے, دوسروں کو آئیڈیاز بتانے ہیں, بلیفس بتانے ہیں. آپ لوگ دوسری نیکسٹ جنریشن کو آپ لوگوں نے اپنے سارے کلچر کو, بلیفس کو, آئیڈیاز کو اگر آپ لوگوں نے پاس آن کرنا ہے تو وہ بھی اپنے لینگویج کے تھرو کرتے ہیں. تو لینگویج بہت بڑا ایک وہیکل ہوتا ہے ایک نالج کے لیے, کیونکہ لوگوں نے اگر بچوں کو کوئی کہانیاں بتانی ہے یا ان لوگوں کو کوئی سبق سکھانا ہے, ان کو گائڈ کرنا ہے, تو بھی وہ لینگویج کے تھرو کریں گے. تو لینگویج بہت زیادہ ایک ایلیمنٹ ہے کلچر کا, لیکن لینگویج میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں مختلف قسم کی لینگویج فیملیز ہوتی ہیں, مختلف گرامر ہوتی ہے, مختلف ووکیبلری ہوتی ہے. تو پلیس کی بیسس پہ بھی ڈائیورسٹی ہوتی ہے لینگویج میں, کنٹری کی بیسس پہ بھی ہوتی ہے, آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں اس بیسس پہ بھی ہوتی ہے. تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ لینگویج میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے کلچر میں ڈائیورسٹی ریلیجن کی بیس پہ بھی ہوتی ہے. کس ٹائپ کی ڈائیورسٹی ہے, یہ اس کا آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں اس کو کہ مختلف اگر ریلیجنس ہیں نا کسی علاقے میں, ایک ریلیجن پایا جائے گا تو پھر تو سارے سیم ہوں گے. مختلف ریلیجنس ہیں یا مختلف قسم کے اسپرچل بلیفس ہیں تو پھر تو بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی. جیوگرافیکل ایریا کی بیس پہ بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھیں اربن میں اور رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں, رورل میں اور مختلف ہوتے ہیں رہن سہن کے طریقے. تو یہ جیوگرافک ایریا کی بیس پہ بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں سوشل موبلٹی کی. سوشل موبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ایسا ٹرم ہے, سوشل موبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ایسا پروسیس جس کے تھرو جو انڈیویجولس ہوتے ہیں نا وہ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں موو آن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کا تعلق پہلے مڈل کلاس سے ہے تو وہ محنت کرتا ہے, ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, اچھی اس کی جاب ہو جاتی ہے, زیادہ کماتا ہے, تو وہ ہائی کلاس میں موو کر جاتا ہے. تو یہ اس کی سوشل موبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو ایک لوگ ہوتے ہیں نا اپ اینڈ ڈاؤن موو کرتے ہیں نا, یعنی کہ سوسائٹی کی لیڈر میں, اس کو ہم لوگ سوشل موبلٹی کہتے ہیں. جب ہم لوگ سوشل موبلٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس بات کا ہم لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی رینک میں وہ ہائر سے لوور کی طرف موو ہوئے ہیں یا وہ لوور سے ہائر کی طرف موو ہوئے سوشل سسٹم میں, یعنی کہ ان کی موومنٹ کیسی تھی. ٹھیک ہے, کسی بھی کمپلیکس سوسائٹی میں ہمیشہ ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے, وہاں پہ ہیرارکی آف پریسٹیج, یعنی کہ دوسروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا معاملہ بھی ہیرارکلی ہوتا ہے. یعنی کہ جو ٹاپ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جو باٹم میں ہوتے ہیں ان کو کم عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جو ٹاپ پہ کون لوگ ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں یا جن لوگوں کی سوسائٹی کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں نا, ان کو ہم لوگ ٹاپ جو ہے نا وہ ان کو ہم لوگ رینک کر دیتے ہیں. اور ان کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ اور جو نیچے جو کم نمبر جو لوگ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹاپ سے جو نیچے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے پاس اتنی زیادہ انٹیلیجنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جتنے زیادہ لیڈرز ہوں گے, جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ ہمیشہ لیڈر یا پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہوتا, کم ہی ہوتے ہیں نا, مائنورٹی میں ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جو معمول کے کام کرنا جانتے ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی زیادہ جو ہے نا وہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی یا زیادہ ذہانت نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے ان کو ریوارڈز بھی کم دیے جاتے ہیں, ان کو کم عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو اور زیادہ اور کم کا یہ ایک تصور ہے نا, اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو دیکھیں ٹاپ پہ کون ہوں گے, وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. اور باٹم میں وہ ہوتے ہیں, آپ لوگ یہ دیکھیں نا, یہ ٹاپ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ باٹم میں دیکھیں کہ جو دوسرے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ اس کو اس طرح سے جوائن کریں نا تو یہ ہمارے پاس ایک پیرامڈ کی شکل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پیرامڈ کی جو ہے نا اس طرح کی ایک شکل بن جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پیرامڈ یا ڈائمنڈ کی طرح کی شکل بن جاتی ہے اگر ہم لوگ اس طرح سے ہم لوگ سوشل موبلٹی کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو, کیونکہ زیادہ لارجر پاپولیشن جو ہے نا وہ لوور ہوتی ہے جن کو ہم لوگ ریوارڈ کم دیتے ہیں اور وہ کم لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہماری جو ہے نا وہ اس کی ایسے بھی شیپ ہوتی ہے کہ یعنی کہ اوپر بھی لوگ کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ درمیان میں بھی یہ کم ہوتے ہیں, نیچے بھی کم ہوتے ہیں, لیکن درمیان میں بھی جو ہے نا یہ لوگ یہ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھ سے صحیح یہ بن نہیں رہا, مطلب اس طرح سے نا وہ تھوڑا کر کے نا, مطلب وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ درمیان میں جو ہے نا وہ پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس پوائنٹ سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کتنے نمبر آف پیپل ہم لوگ سوسائٹی میں کس طرح سے ہم لوگ رینک کرتے ہیں, اس بیسس پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری پیرامڈ بن رہا ہے, ڈائمنڈ بن رہا ہے, یہ کیا بن رہا ہے. اس کے بعد ہم لوگ سوشل انفلوئنس کی بات کرتے ہیں. آخر کار یہ ہمارے چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے. سوشل انفلوئنس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کہ اگر ایک بندے کے بیہیویئر میں چینج آ رہا ہے, یا تو جان بوجھ کر وہ چینج لا رہا ہے یا پھر غیر شعوری لاشعوری طور پہ اس کے بیہیویئر میں چینج آ رہا ہے.
کیوں چینج آ رہا ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے جو اس کے بیہیویئرس کو انفلوئنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ یہ دیکھیں نا، جو لوگ بہت زیادہ موویز دیکھتے ہیں نا، وہ ہیروز سے اتنے زیادہ وہ انسپائر ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے وہ بیہیویئرس کو اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کبھی کبھار وہ خود اڈاپٹ کرتے ہیں، کبھی لاشعوری طور پہ وہ ویسے بیہیویئر ان کے ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، سوشل انفلوئنس ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ سوشل انفلوئنسز ہیں. آن لائن پروڈکٹس خریدنے کا پہلے رواج نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایک سوشل انفلوئنس ہی ہے کہ ہر کوئی خریدتا ہے، ٹھیک ہے. نوجوان جو ہوتے ہیں وہ خطرناک قسم کے کام کرتے ہیں. سوشل انفلوئنس ہے یہ بھی، کیوں؟ مووی سے دیکھتے ہیں، وہاں سے وہ موویز کا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بہت زیادہ ایک تجربات جو سوشل انفلوئنس کی بیس پہ آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز، بیہیویئر، بلیفس وہ مختلف ہو جاتے ہیں. کسی برانڈ کا بھی سوشل انفلوئنس ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر. کمیونٹیز بھی بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے، تو دیٹ از اے سوشل انفلوئنس جو اس چیز میں ساری آ جاتی ہے. یہاں آج آپ لوگوں کا یہ والا چیپٹر تھا، آپ لوگوں نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. سوشل انفلوئنس امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. باقی یہ سوشل موبلٹی جو ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ ڈائیورسٹی کس بیس پہ ہوتی ہے ڈائیورسٹی، یہ بھی آپ لوگوں نے اس کے پوائنٹس جب آپ لوگ نام یاد کر لیں گے نا، سوشل اکنامک اسٹیٹس، لینگویج، جینڈر، یہ سارے، تو پھر آپ لوگوں کو پیپر اٹیمپٹ کرنا خود ہی جو ہے نا وہ آسان لگتا ہے. سوشل اسٹرکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اس کی یہ جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتی ہے. اس کی ڈیفینیشن اس میں کوئز میں بھی آ جاتی ہے، اور آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بھی آ جاتی ہے. باقی آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.